ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد کے اندر دیکھا جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے اندر مصروف ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا جویریہ ابھی تک اسی حالت میں دعا کے اندر مصروف ہے، عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اسی لیے امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنی قوم کے لیے جویریہ سے زیادہ مبارک انسان نہیں دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس کے خاندان کے، اس کی قوم کے، اس کی برادری کے 600 افراد کو آزاد کر دیا گیا۔ کسی غیر مسلم خاتون کو، کسی غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر کے نکاح کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ کسی غیر مسلم خاتون کو مسلمان کیا جائے، پھر مسلمان مرد اس سے نکاح کر لے، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث عرب کے بہت بڑے سردار تھے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے، مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی فوج بھیجی۔ مریسیہ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی فوج بھیجی تو حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث کو معلوم ہو چکا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج روانہ کر دی ہے۔ تو حارث کی فوج تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر بھاگ گئی۔ حارث بھی کہیں چھپ گیا، لیکن کچھ لوگ باقی تھے جنہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، کافی دیر تک تیر برساتے رہے۔ بالآخر صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو صحابہ اکرام نے غزوہ بنی مصطلق میں فتح کے موقع پر حارث کے قبیلہ کے 600 افراد کو قید کر لیا، 2000 اونٹ پکڑے، 5000 بکریاں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں عطا کی، اور ان 600 قیدیوں کے اندر حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ جس فوج نے جا کر فتح حاصل کی، اس فوج کے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا، اور جو قیدی تھے عورتوں کو باندیاں بنا کر اور مردوں کو غلام بنا کر صحابہ اکرام میں تقسیم کر دی۔ تو حارث کی بیٹی یعنی شہزادی حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے حصے میں۔ اس کے بعد 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سمجھدار تھیں۔ انہوں نے صحابی سے فرمایا کہ مجھ سے کچھ مال لے کر، کوئی پیسہ لے کر، کوئی سونا لے کر مجھے چھوڑ دیں، یعنی مجھے مکاتب بنا دیں، اور شرعی طور پر یہ صحیح طریقہ ہے، بلکہ اچھا طریقہ ہے کہ کچھ رقم لے کر غلام کو آزاد کر دینا۔ تو اسی طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے 9 اوقیہ سونا لے کر حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ لیکن حضرت جویریہ کے پاس سونا نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کیونکہ ساری سرداری دولت، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ساری دولت، سارا مال ختم ہو چکا تھا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو چکا تھا۔ تو اسی لیے حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ میں ایک شہزادی ہوں، اور میرا باندی بن کر رہنا، غلام بن کر رہنا یہ اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اچھا نہیں کہ تجھے اس سے بھی زیادہ عمدہ چیز عطا کروں؟ حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اچھی چیز یہ ہے کہ میں مال کتابت ادا کر کے، تیرا فدیہ ادا کر کے میں تجھ سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عرب کے بہت بڑے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کتابت ادا کر کے، جویریہ کا فدیہ ادا کر کے آزاد کرا دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے نکاح کر لی۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت جویر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ثابت، جو عرب کے سردار تھے،
وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں سردار ہوں، میری بیٹی شہزادی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری شہزادی، میری بیٹی، ایک عرب سردار کی بیٹی باندی بن کر رہے، تو اسی لیے میری بیٹی کو آزاد کر دے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ثابت سے فرمایا کہ یہ معاملہ جویریہ پر چھوڑتے، اگر جویریہ کا دل چاہے آپ کے ساتھ چلی جائے، اگر اس کا دل چاہے یہیں رہ جائے۔ تو باپ نے آ کر بیٹی سے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ تجھ پر چھوڑ دیا، خیال کرنا، مجھ کو رسوا نہ کرنا، اب میرے ساتھ چلو۔ لیکن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پسند نہ تھی۔ انہوں نے کہا اپنے والد سے، میں آپ کے ساتھ جانے سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے نکاح کر لیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ اب جویریہ کا خاندان، جویریہ کا قبیلہ، جویریہ کی قوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال بن چکی ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام نے تمام کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ گویا کہ یوں سمجھو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی وجہ سے 600 قیدیوں کو ایک ہی وقت میں آزاد کر دیا گیا۔ اسی لیے امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنی قوم کے لیے جویریہ سے زیادہ مبارک انسان نہیں دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس کے خاندان کے، اس کی قوم کے، اس کی برادری کے 600 افراد کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار تھیں اور زاہدانہ زندگی گزارتی تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد کے اندر دیکھا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے اندر مصروف ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا جویریہ ابھی تک اسی حالت میں دعا کے اندر مصروف ہے، عبادت کے اندر مصروف ہے۔ بڑی عبادت گزار تھیں اور زاہدانہ زندگی گزارتی۔ غیر مسلم خاتون جو مسلمان ہو اس سے شادی کرنا، نکاح کرنا کوئی غلط بات نہیں۔ تو ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ اور اسی طرح ایران کی شہزادی، فارس کی شہزادی، جو دنیا کے اندر سپر طاقت ملک تھا، سپر پاور تھا، اس سپر پاور ملک ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہر بانو گرفتار ہو کر آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر بانو کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہزادی سے نکاح کیا اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔ تو اسی لیے اس طرح نکاح کرنا کوئی غلط نہیں، ناجائز نہیں، درست ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن کسی دوسرے ملک کی عورت کو، کسی دوسرے ملک کی لڑکی کو ورغلا کر، بھلا پھسلا کر لے آنا نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی لوگ کر رہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ جیسا کہ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ امریکہ سے ایک خاتون آئی پاکستان میں، ایک پاکستانی نوجوان کے پیچھے، اور اس نے یہاں پر اس نوجوان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، نوجوان نے رابطہ نہیں کیا۔ اب وہ امریکی خاتون پاکستان میں پہنچی، سفر کر کے آئی، اس نوجوان نے نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے گویا انکار کر دیا۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے دوسرے لوگ، دوسرے پاکستانی نوجوان اس لڑکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے کہ اس سے نکاح کر لیں۔ ہو سکتا ہے ان رابطہ کرنے والوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں جو صرف امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہوں، اپنے غرض کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملک کی عورت سے، لڑکی سے شادی کرنا، پھر مقصد پورا ہونے پر، غرض پوری ہونے پر اس سے بے وفائی کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، یہ سراسر غلط بات ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔